ولا حضرت محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ کل والی آیات مبارکہ کے بھی تشریح پڑھ رہے ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ جہان جو ہے نا تین ہے، جہان تین ہے، عالم جس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتے عالم، ایک ہوتے عالم، لکھنے میں سیم ایک جیسے آتے ہیں، پڑھنے میں یہ پھر فرق ہو۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، عالم کہتے ہیں جاننے والے، مفتی عالم کو۔ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم آخرت ہے، ایک عالم امثال بھی کہتے ہیں اور عالم اثر بھی کہتے ہیں، اور اس کے درمیان میں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عالم کے علاوہ ایک اور عالم بھی ہے جسے امثال یا عالم غیب کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، امثال یا عالم غیب یا اثر۔ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے وہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے۔ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے۔ یہ ایک جہان میں ہو رہا ہے، وہاں بھی سیم اس طرح ہو رہا ہے۔ مطلب جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے وہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے اس جہان میں۔ گویا کہ عالم ظہور یا عالم شہادت اس عالم غیب کا سایہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اس عالم غیب کا یہ سایہ ہے۔ عالم اس کو شہادت یعنی وجود۔ تو ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم امثال میں کافر ہو چکے ہیں، یعنی محبوب اس جہان میں یہ ازل سے کافر ہیں، ہم نے اپنے علم الہی سے ان کو دیکھا تو انہوں نے یہاں بھی کافر ہی رہنا ہے، یعنی ازلی کافر۔ اسی کی طرح وہ حدیث شریف اشارہ کرتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تمام روحیں مثل چیونٹیوں کے، تمام روحیں مثل چیونٹیوں کے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے نکالی گئیں، جن میں سے بعض سفید اور بعض کالی تھیں۔ یہ حدیث پاک سیاستہ کی حدیث شریف ہے۔ اس آیات پاک کی تشریح کے موضوع پر آتی ہے، زمرے میں آتی ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آدم علیہ السلام کی ذریت، من ظہورہم ذریتہم اشہدہم، من ظہوری پشت سے۔ اچھا، حدیث معراج شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں روحیں تھیں، دائنی طرف دیکھ کر خوش اور بائیں طرف دیکھ کر غمگین ہوتے تھے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ قرآن پاک کا حوالہ ہے، اور حدیث یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس طرف آپ کے تمام نیک روحیں تھیں اور سفید چمکیلی، اس طرف آپ کے تمام کالی اور غمگین۔ آپ جب ادھر دیکھتے تو خوش اور جو ہے نا مسرت میں آ جاتے، ادھر جب دیکھتے تو غمگین ہو جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دینی طرف مومن اور بائیں طرف کفار کی ہیں۔ مومن میں یعنی کہ انبیاء والمرسلین اور بزرگان دین، متقی، پرہیزگار، ولی کامل، سب اس میں سب ٹوٹل کافر، یہودی، نصارہ، عیسائی، مجوسی، مشرک، بدھ مت وغیرہ سب کچھ۔ غرض ہے کہ دوسرے عالم میں دو قسم کے لوگ تھے، دوسرے عالم میں دو قسم کے لوگ تھے، بعض کافر اور بعض مومن۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سمن گھڑ حدیثیں ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ اس کا بھی نظارہ پہلے ہو چکا ہے۔ روحیں سامنے تھیں تو آخر روحیں کو کوئی شکل ہوگی تو آپ علیہ السلام دیکھتے تھے اور مغموم یا مسرت میں آتے تھے۔ وہی کفار مراد ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے وہ کفار مراد ہیں جن کے متعلق علم الہی میں آ چکا ہے۔ یعنی پہلی تو مثال قرآن پاک اور حدیث پاک سے یہ آ گئی کہ یہ ازل کے، یعنی اس عالم میں یہ کافر رہے، اس میں بھی یہ کافر ہی رہیں گے، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ علم الہی میں آ چکے ہیں کہ انہوں نے کافر ہی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں آ چکے ہیں کہ انہوں نے کافر ہی رہنا ہے،
کہ کافر مریں گے، اس کے متعلق بھی مختلف احادیث وارد ہیں۔ بہت سے وہ لوگ جو اس وقت مومن ہیں مگر حق تعالیٰ کے علم میں وہ کافر ہیں، اس کے بارے میں وہ حدیث پاک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندہ ایسا ہے کہ ساری زندگی وہ جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن ازل سے جو وہ جہنم میں لکھا ہوا ہوتا ہے، آخر پر کیا ہوتا ہے کہ اینڈ پر آ کے اس سے ایسے کفریہ کلمات، ایسے کفریہ کام اس کی پاداش میں، اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے ازلی جنتی، وہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، آخر پر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے تو وہ اچھے کام کی طرف رغبت کر لیتا ہے، اور اچھے کام کرتے کرتے وہ وفات پا جاتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو کہ بظاہر یہاں کافر ہیں اور حق تعالیٰ کے علم میں مومن ہیں، ان کا اخیر حق تعالیٰ کے علم میں کے مطابق ہی ہوگا، یعنی ساری زندگی کفر میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا ہے، وہ مومن ہے، اینڈ پر جب آئیں گے تو مرنے سے پہلے کسی کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، کسی کو 5 دن پہلے نصیب ہو جاتا ہے، وہی لوگ یہاں مراد ہیں۔ تو آیات کا مقصود یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اور آپ کا کام ہدایت دینا ہے اور راہ بتانا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا ہے۔ آپ نے بتا دیا، سمجھا دیا، آگے مانے یا نہ مانے۔ جس طرح کہ ہادی کی تعلیم سے جانور انسان نہیں بن سکتا، جتنا پڑھا لکھا پروفیسر ہو، استاد ہو، مفتی ہو، محدث ہو، 5-7 جانور سامنے بٹھا دے، کھوتے گھوڑے، تو ان کو سناتا رہے، ساری زندگی گزر جائے گی، ان کے پلے کیسے پڑے گی؟ اس طرح ازلی بدبخت نیک بخت نہیں ہو سکتا، جو وہاں نور سے محروم رہا انہیں یہاں کون منور کرے گا۔ ایک حدیث پاک اور بھی یاد آ گئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازل نے اپنے نور مبارک کا رحمت اللہ میں غوطہ لگایا، جب اوپر آئے تو پر چھڑکے، وہ جو قطرے گرے، جو نیچے قطرے روحوں پر آئے تو وہ روح نبیوں کی، ولیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، مومنین کی۔ سواؤن اور استواؤن ایک ہی معنی میں آتا ہے، ایک ہے سوا، ایک ہے استوا، دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی برابر ہونا، مگر یہاں یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی برابر علیہم سے اس جانب اشارہ ہے کہ آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے کہ وہ بہرحال ایمان نہ لائیں گے۔ کوئی بندہ مجرم آتا ہے نا سے چوری کر کے، تو بندہ جب اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو جو ہے نا پولیس کے حوالے کر دیتا ہے، تھانے میں، وہ کہتے ہیں یار اس کو جو کچھ کرواؤ، اس نے بندے کا پتر بننا ہی نہیں ہے، پولیس سے مار پڑواؤ، آپ مارو، جو بھی کرو، جس طرح کرو، مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے برابر نہیں، کیونکہ آپ تبلیغ کا ثواب پائیں گے، ان کے لیے برابر ہے، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، آپ کے لیے یہ کام کرنا برابر نہیں۔ کیوں برابر نہیں؟ آپ جو بھی ارشاد فرماتے ہیں، تبلیغ دیتے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے، یہ تبلیغ آپ کے لیے بہت مفید اور ان کے لیے بیکار، اس لیے حضور علیہ السلام نے آخر تک ان کفار کو بھی تبلیغ فرمائی جن کا کفر پر مرنا بھی یقینی تھا۔ آپ کو بھی پتہ تھا کہ انہوں نے کافر ہو کے مرنا ہے، پھر بھی آپ ان کو تلقین فرماتے رہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ پڑھا دینا بھی تبلیغ کے لیے تھا، اینڈ پر یعنی وفا کی، لیکن وہ ازلی جو منافق تھا وہ ازلی منافق ہی رہا، جس سے بہت سے منافق مخلص بن گئے۔ اس میں ویسے تو نبی کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس وقت جو کافی ایک منافق تھے، جب آپ کی ذات پاک نے رئیس المنافقین کے ساتھ یہ وفا کی تو منافق جو اور تھے وہ مخلصاً مومن بن گئے۔ انہوں نے کہا یار دیکھو ہم نے کتنا آپ سے جو ہے نا اناد رکھا، بغض رکھا، منافقت اپنائی، لیکن آپ پھر بھی رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین کر کے دکھایا، تو ان کو خود بخود احساس ہوا، یعنی آپ کے اس ایک کام کرنے سے وہ ان کو مکمل ہدایت نصیب ہو گئی۔ اور نماز اس میت کے لیے بیکار تھی، مگر حضور علیہ السلام کے لیے ثواب کا باعث کے تبلیغ عملی تھی۔ ڈاکٹر مایوس مریض کو آخر دم تک دوا دیتا ہے جس پر فیس اور دوا کی قیمت ملتی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، اگرچہ بیمار نہ بچے، بادل ہر زمین پر برستا ہے، جس کے لیے زمین میں واعظ بیکار ہے، جس کے لیے دنیا میں واعظ بیکار ہے، اس کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ پر صبر۔
مطلب جہاں دنیا میں کوئی وعظ و نصیحت کسی کو کر رہے اس کو ثواب مل رہا ہے، اگلا مانے یا نہ مانے۔ تو بادل ہر زمین پر برستا ہے، جس کے لیے دنیا میں وعظ بیکار ہے، اس کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ پر صبر اور بے صبری برابر ہوگی۔ مطلب ہے جس بندے نے یہاں نہیں مانا کسی عالم کا کہنا، وہ جہنم میں اس کی پاداش کا صبر کرے یا نہ کرے۔ یہ نہیں کہ وہاں جہنم میں صبر کرے گا تو اس کو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، نہیں، صبر کرے تب بھی جہنم میں جلنا ہے، نہ کرے تب بھی جہنم میں جلنا ہے۔ اور جس کے لیے جوانی اور بڑھاپا، تندرستی اور بیماری، آرام اور تکلیف، ظاہر اور چھپا ہوا گناہ برابر ہو، یعنی اس نے بندے دا پتر نہیں بننا، خواہ وہ لوگوں کے سامنے ہو یا علیحدہ ہو، اس نے حرام زدگی کرنی ہی کرنی ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے، پوشیدہ کیا، لوگوں کے سامنے کیا، ظاہراً کیا، تو اس کے لیے کوئی حیا اور آر والی بات نہیں ہے، نہ وہ لوگوں کے سامنے حیا کرتا ہے نہ پوشیدہ حیا کرتا ہے، یعنی ہر حال میں گناہ کرے، اس کے لیے خوف ہے کہ موت کے وقت توبہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، جس کا مائنڈ جو ہمارا ایک ہو چکا ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں سے ملنا اور نہ ملنا برابر ہو، شفاعت ہونا نہ ہونا برابر ہو، یہ کن کے لیے ہے؟ ازلی بدبختوں کے لیے۔ اچھا، تیسری تفسیر یہ ہے کہ انذرتہم، انذارن سے بننا ہے، جس کے لغوی معنی ہے خطرناک چیز کی اطلاع دینا، یعنی ڈرانا، اور شریعت میں عذاب الہی سے ڈرانے کو انذار کہتے ہیں۔ خطرناک ہے نا عذاب جہنم۔ جو شخص دنیاوی مصیبتوں سے کسی کو ڈرائے، اس کو شرعاً منذر کہا جاتا ہے۔ نکتہ، نبی ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ بعض جہل نات کا بکواس کرتے ہیں نا، لوگا میں نو آن ڈرایا، ان بدبختوں کو یہ نہیں معلوم کہ ڈرانے والے کون ہیں۔ ڈرانے والے سات انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اگر ان کو یہ نکتہ ذہن میں آ جائے تو وہ کس طرح کبھی اس طرح کی بک نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کے بعد یہ فریضہ علماء اور اولیاء نے اپنے اوپر سونپا ہوا ہے، ایسے نہیں سونپا گیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نہیں سونپا ہے۔ نبیوں کے بعد اس کے وارث علماء ہوتے ہیں، جب خود وہ ڈراتے ہیں جب ان کے وارثین ڈراتے ہیں، اس لیے ان کو نذیر اور بشیر کہا جاتا ہے۔ اس آیات میں فقط ڈرانے کا ذکر فرمایا گیا مگر بشارت کا ذکر نہ ہوا، اس لیے کہ انسان ڈر سے زیادہ اطاعت کرتا ہے۔ حالانکہ اکثر کٹھے آتے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، آپ کو ہم نے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا دی۔ یہاں صرف ڈرانے والا، کیونکہ ڈر کی طاقت زیادہ ہے بنسبت پیار کے۔ بڑے سے بڑا مجرم جیل خانے کے خوف سے جرم سے باز آتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ حجت وہاں کام آتی ہے جہاں بات کام نہ آتی ہو، یعنی سوٹی وہاں اڑتی ہے جہاں منہ اپنی طاقت آزما چکا ہو۔ جب ان بے دینوں کے لیے ڈرانا ہی مفید نہ ہوا تو بشارت کیا فائدہ دے گی؟ یعنی طاقتور بشارت سے کام کیا ہے؟ ڈنڈے والا۔ جب ڈنڈے والا کام ان کو فائدہ نہیں دے رہا تو پھر بشارت نے کیا کرنا ہے ان کو؟ اس لیے ڈرانے کے ساتھ بشارت کا ذکر نہ فرمایا گیا۔ نیز ڈرانا مقدم اور بشارت بعد میں ہے، ہمیشہ پہلے ڈرایا جاتا ہے پھر اس کو خوش کیا جاتا ہے جب بشارت دی جاتی ہے۔ جب وہ اس درجے سے نکلے ہی نہیں تو اگلا درجہ اس کو، سیدھی سی بات ہے، ایک بندہ پرائمری سے نہیں کلیئر ہو رہا تو آگے چھٹی میں کیسے بیٹھے گا؟ اور بشارت کی حد میں ہی نہ آئے تو انہیں بشارت کس طرح دی جا سکتی ہے؟ لا یؤمنون میں غیب کی خبر ہے، اور یہ خبر بالکل سچی ثابت ہوئی کہ آخرکار وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، آخر تک یہ بدبختی رہے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ۔ اس جگہ یہ فرمایا گیا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، اور یہ نہ کہا گیا کہ وہ ایمان لانے پر قدرت نہیں رکھتے، کلیئر فرما دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ان کا یہ کفر اختیاری ہے، وہ اس میں مجبور نہیں ہے۔ اس میں بڑی بڑی بریک بات آ جاتی ہے کہ وہ مجبور تھے۔ بھلا مجبور کون سے تھے؟ نبی کی ذات ان کے سامنے تھی، قرآن پاک ان کے سامنے اتر رہا تھا، پھر اب کس کے وہ مجبور تھے؟ کیونکہ علم الہی میں یہ آیا ہے کہ وہ اپنی خوشی اور بے اختیار سے کافر رہیں گے، صرف اپنی چدراہٹ کی وجہ سے رہے نا، باقی ان کو کیا خسارہ تھا؟ تو جس طرح ان کا کافر رہنا یقینی ہے، اس طرح ان کا مختار بننا بھی یقینی ہے۔ ان کا کافر رہنا
یقینی بات ہے کہ یہ کافر رہیں گے۔ اسی طرح ان کا با اختیار یعنی خود اختیاری اپنے اختیار کی وجہ سے جو ہے نا ایمان نہیں لا رہے، مجبور و معذور کو حق تلازاب نہیں دیتا۔ ہماری اس مختصر تقریر سے تقدیر کا بڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس کی پوری بحث انشاءاللہ کسی اور مقام پر آئے گی۔ کس کی؟ تقدیر کی۔ آگے تفسیر صوفیانہ اس آیات میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے میثاق کے دن بلا کہہ دی، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں تمہارا رب ہوں، سب نے کیا فرمایا؟ قالو بلا، سب نے یک زبان ہو کر کہا، قالو یعنی تمام نے بلا کہا، کہہ کر ہماری ربوبیت کا اقرار کیا، اور بعد میں اپنے دل کے صاف آئینے کو اعمال بد سے اس قدر خراب کر لیا کہ وہ سیکل کے قابل نہ رہا۔ اس وقت تو سارے مومن تھے نا، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ اس وقت سب نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر گناہوں کی وجہ سے اور بت پرستی کی وجہ سے، انا اور حسد اور بغض کی وجہ سے جو اندر کا شیشہ صاف تھا ان بدبختوں نے کالا کر دیا۔ ایک بندہ اپنی شکل کو جو خود بھی گاڑے، اس میں شکل کا قصور تو نہیں، نہ ہی نہائے، نہ ہی صابن سے صاف کرے، نہ ہی پانی سے صاف کرے، نہ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھے، اس میں چہرے کا کیا قصور ہے؟ اور جنہوں نے کہ اپنی نفیس ارواح کے پرندوں کو قالب کے پنجرے میں ہونے کے بعد پانچوں حواس کے روزوں کے ذریعے اس دنیا کو اس طرح دکھایا کہ وہ اپنے اصلی وطن کو بھول گئے، ٹھیک ہے جناب، اور اب نفس اور شیطان کی صحبت میں روح کو ایسا مانوس کیا کہ وہ اپنے اس پرانے وطن کے دوستوں سے منہ موڑ بیٹھے۔ اس کے سان لفظ میں مثال یوں سمجھ لے، ایک بندہ غریب ہوتا ہے، جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو وہ خاندان کو بھی بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھی بھول جاتا ہے، خدا اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو بھی آپ ایسے سمجھ لیں، انہوں نے یعنی جہاں آ کر نفس کی خواہشات اور شیطان کی برے دوستوں کی جو سنگت اپنائی، اپنا پیچھے والا گھر بھی۔ اب دنیا داروں نے تو یہی سمجھا ہوا ہے نا، جو رچ مین اربوں خربوں پتے، انہوں نے تو اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنے ٹیکس، اتنا مزدور کو حق نہ دینا، اپنے ملازم کو صحیح معنی حق نہ دینا، وہ تو بس یہی کہتے ہیں کہ بس سب کچھ جو کچھ ہے ہم ہی ہیں، بس ہم نے مرنا نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسہ ہی پیسہ ہے۔ وہ لوگ اب اس قابل نہ رہے کہ وطن کو یاد کریں۔ صوفیہ کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ لفظ انسان انسن سے بننا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی باتوں میں عرض کر جاتے تھے نا، انسان کا مطلب ہے بھولنا، انسان کا مطلب ہے پیار کرنا۔ آج انسان کی تشریح آپ بھی سن لیں۔ لفظ انسان انسن سے بننا ہے، جس کے معنی ہے محبت، انسن سے، جس کے معنی ہے محبت۔ کبھی ہم نے اپنے سوچا تو نہیں بھی انسان کو آدمی بندہ ہے نا، اس کو بندہ کیوں کہا جاتا ہے، آدمی کیوں کہا جاتا ہے، انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ نام تو 3-4 ہے نا، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں دیا۔ انس کے مطلب ہے محبت، کیونکہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہا گیا ہے۔ چونکہ انسان ہر 19 یعنی ساتھی کا اثر بہت جلد لے لیتا ہے۔ اگر انسان کو کھوتا، گھوڑا، گدھا، اس کو کوئی سمجھائے، انسان سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ جب بھی اس کو کوئی آدمی واعظ و نصیحت کرتے تو اس کا اثر بہت جلدی لے لیتا ہے، اس لیے اسے انسان کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کے ساتھی اچھے ہوں گے تو انسان بھی اچھا رہے گا، اور برے ساتھی ہوں اسے خود برا ہو جائے گا۔ انسانوں کو ناس بھی کہتے ہیں، انسن بھی کہتے ہیں، انسن بھی کہتے ہیں، ناسن بھی کہتے ہیں۔ ناس کے معنی ہے بھولنے والا، بھولنے والا۔ یہ بھی شیطان کی صحبت اور دنیا کے میدان میں آ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ بھولنا، محبت کرنا، اس کا معنی اس لیے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ بھولنا اس لیے کہ یہ دنیا میں آ کر گندے لوگوں کی صحبت میں آ کر اپنے رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو ناس کہا جاتا ہے، من الجنت والناس۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ روح 2 چیزوں کو دیکھتی ہے، ایک تو دنیا کو، دوسرے آخرت کو۔ یہ روح کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طاقت دی ہے، یعنی اس کے سامنے ہے، دنیا بھی اس کے سامنے ہے اور آخرت بھی اس کے سامنے ہے۔ اچھا، آخرت کو بھی، دنیا کو بھی دیکھنا، آخرت کو بھی دیکھتی ہے اور دنیا کو بھی۔ دوسرے آخرت کو، دنیا کو دیکھنا آنکھ، ناک، کان وغیرہ روشنوں کے ذریعے سے،
اور آخرت کا دیکھنا خفیہ روزنوں کے ہے۔ مطلب ایک روح کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طاقت بخشی ہوئی ہے، روح ہم میں تو ہے نا، دنیا میں ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے سن رہے ہیں، آنکھ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ اور جو روح آخرت کو دیکھ رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ طاقتیں بخشی ہیں، جو اسی طاقت سے وہ اپنی آخرت کو بھی دیکھتی ہے۔ جس طرح کہ نبی کا یہ مقام ہے کہ جس طرح نبی آگے کی طرف دیکھتا ہے، سیم اس طرح نبوت پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتی ہے۔ جو انسان ہر وقت دنیا میں مشغول رہے گا، آخرکار آخرت کے روزن سب بند ہو جائیں گے، جس کو قرآن کریم فرما رہا ہے ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا